السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم آپ کو مصافحہ کے تعلق سے بتائیں گے، اس میں کچھ مسئلے مسائل بھی ہوں گے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، قرآن و حدیث سے مصافحہ کا ثبوت ہے یا نہیں، وہ آج ہم بتائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ مصافحہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے وقت ہتھیلی سے ہتھیلی ملا کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کو مصافحہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ کب سے ہوا؟ تو مصافحہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور باعث مغفرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت کریمہ تھی اور ان کے مبارک زمانے سے جاری ہے۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 926 کے اندر آتا ہے کہ ان قتادہ قلت لانس اکانت المصافحہ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، یعنی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرتے تھے، یعنی جتنے بھی صحابہ تھے آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ یہ اور مصافحہ کرتے وقت آج ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن مصافحہ کرتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ مصافحہ کرتے وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دونوں کی مغفرت فرمائے، ہے نا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو پورا طور پر بتائے دیتا ہوں کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی طریقہ ہے۔ آج کچھ لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، جیسا کہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ایک ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، لیکن آج کل ایک رواج اور چل گیا ہے کہ بایاں ہاتھ سے مصافحہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی ایک ہی ہاتھ سے۔ یہ طریقہ سب غلط ہے، شرعاً غلط ہے، جائز نہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ بائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا، جب بھی مصافحہ کیا جائے دونوں ہاتھوں سے کیا جائے۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 926 کے اندر آتا ہے، قال ابن مسعود علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد وکفی بین کفیہ۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 926 کے اندر ایک اور روایت ملتی ہے کہ قال ابن مسعود علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد وکفی بین کفیہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر مجھ کو قاعدہ میں اتحیات پڑھنا سکھایا، ہے نا۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات کی تعلیم دینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہو، لہٰذا اس حدیث کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے پر دلیل بنانا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے مصافحہ کے باب میں پہلی حدیث ابن مسعود کو ذکر فرمایا، پھر اسی کے برابر دوسری یعنی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لینے کا باب، اس میں بھی اس حدیث ابن مسعود کو نقل فرمایا ہے اور رسول اللہ کے فعل سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس حدیث کا تعلق باب مصافحہ یا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر مصافحہ کرنے سے نہ ہوتا تو آپ اس حدیث کو ان بابوں میں ذکر نہ فرماتی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے سے موجود رہے ہوں اور تعلیم دیتے وقت آقا نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہو، ہے نا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں اور سلام کے بعد مصافحہ کے دوران آپ نے اتحیات کی تعلیم دی ہو۔ ہم لوگ امام بخاری سے زیادہ حدیث سمجھنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے،
جب آپ نے اس حدیث کو مصافحہ کے بیان اور اسی سے متصل دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کے بیان میں ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث یا روایت ہوتی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے سے منع فرمایا ہے یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا حکم دیا ہے تو امام بخاری اس روایت کو ضرور نقل فرماتی، ضرور ذکر فرماتی ہے نا۔ اور ایک سوال اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے تو ایک ہاتھ ہونے کا احتمال موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کے ترجمے سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں، لہٰذا ایک ہاتھ کا دعویٰ کرنا دعویٰ بغیر دلیل ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ مزید ثبوت و وضاحت کے لیے تابعین اکرام کا عمل بھی ملاحظہ ہو۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت حماد بن زید بصری کے قول و عمل کو نقل کر کے بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے قول کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 926 کے اندر ہی آتا ہے، وصافہ حماد بن زید بن المبارک بیدیہ، یعنی حضرت حماد ابن زید نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ عزیزان گرامی، اور اب ہم جو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جسے عربی لفظ میں ہم اسے اردو میں تو ہاتھ بولتے ہیں لیکن عربی میں اسی کو ید بولتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل اچھی طریقے سے پورے طور پر واضح ہو جائے اور لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے، سوال ہے کہ بخاری شریف کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں میں باب مصافحہ کی کچھ حدیثوں میں لفظ ید واحد استعمال ہوا ہے نا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی درست ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدن کے وہ اعضاء جو عدد میں دو ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یا وہ چیزیں جو دو ہیں مگر جدا ہونے والی ہیں جیسا کہ جوتا، موزہ وغیرہ، ان میں واحد اور تثنیہ میں فرق نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح تثنیہ سے دونوں عضو مراد ہوتے ہیں اسی طریقے سے واحد سے بھی دونوں عضو مراد ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اگر خصوصی طور پر ایک ہاتھ کا معنی کریں گے یا مفہوم میں ایک ہی ہاتھ مراد لیں گے تو معنی و مفہوم کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ قرآن پاک اور بخاری شریف کی حدیثوں سے اس کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، ہے نا، جیسا کہ قرآن پاک پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کے اندر آتا ہے، بیدیک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دوسری آیت پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 73 کے اندر آتا ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یعنی تم فرماؤ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا ہے۔ اور تیسری جگہ قرآن مقدس کے اندر پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 40 کے اندر آتا ہے، اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائی دیتا معلوم نہ ہو، یعنی کافر ایسے اندھیرے میں ہے کہ اپنا ہاتھ نکالے تو نظر نہ آئے۔ اب یہ معنی کرنا تو درست نہیں ہوگا کہ اگر کافر دونوں ہاتھ نکالے تو نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو جزیہ دینے کے متعلق ارشاد فرمایا، جو پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 29 کے اندر ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون
ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر۔ اب یہاں بھی دیکھیں آپ، یہاں بھی لفظ ید واحد ہے، تو کیا دونوں ہاتھ سے جزیہ دینے میں حکم الہی کی تعمیل نہ ہوگی؟ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 6 کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے امان میں رہیں۔ یہاں بھی لفظ ید واحد ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اپنی مسلمان بھائی کو صرف ایک ہاتھ سے امان میں رکھے اور دوسرے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، بلکہ حدیث کے مفہوم میں دونوں ہاتھ شامل ہے، یعنی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے حفظ و امان میں رکھے۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 278 کے اندر آتا ہے، عن المقدام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، یعنی حضرت مقدام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اس حدیث پاک میں بھی لفظ ید اگرچہ واحد ہے مگر معنی و مفہوم میں دونوں ہاتھ مراد ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا کام قرآن پاک نے ذرہ بنانا بتایا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا تھا۔ مذکورہ چاروں آیتوں اور دونوں حدیثوں میں ہر جگہ لفظ ید واحد ہے، لیکن معنی و مفہوم میں دونوں ہاتھ مراد ہیں۔ اسی طریقے سے باب مصافحہ کی حدیث میں بھی اگرچہ لفظ ید واحد استعمال ہوا ہے، لیکن معنی و مفہوم میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا مراد ہے۔ ایک ہاتھ کا معنی کرنا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے پر لفظ ید کو دلیل بنانا درست نہیں ہے، اور چونکہ مصافحہ کرنے کا مقصد محبت و بھائی چارے کا اظہار ہونا ہوتا ہے، اس لیے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہی مقصد کے مطابق ہوگا، ہے نا۔ اور مصافحہ کا یہ وقت کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی مسلمان آپس میں ملاقات کریں سلام و مصافحہ کر لیا کریں، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی اور مغفرت کا سامان فراہم ہوگا، ہے نا۔ اور جیسا کہ آج مسجدوں میں فجر اور عصر کی نماز کے بعد یہ مصافحہ کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مصافحہ کرنا جائز و مستحسن ہے، تو کسی بھی وقت مصافحہ کریں گے جائز رہے گا جب تک کہ شریعت کی طرف سے منع ثابت نہ ہو، لہٰذا کسی بھی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مصافحہ کر سکتے ہیں۔ فجر اور عصر کی کوئی تخصیص نہیں، چونکہ لوگوں کو فجر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لینے کے بعد سنت و نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس وقت مصافحہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ اس طرح کی پابندی کرنا حدیث سے پاک کے مطابق ہے، جیسا کہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 957 کے اندر آتا ہے کہ ان عائشہ انہا قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال ادومہ وان قل، یعنی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر سب سے زیادہ پابندی کی جائے اور اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ دوسری بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 957 کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، ان عائشہ انہا قالت کان احب
अमल इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यदूमु अलैहि साहिबु, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नेक काम को ज़्यादा पसंद फरमाते थे जिसको आदमी हमेशा करता था। तीसरी जगह और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 154 के अंदर आता है कि अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ल फ़ुलान काना यक़ूम अल-लैल फ़तरक क़याम अल-लैल, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह, फलां शख्स की तरह ना हो जाना कि वो रात को क़याम करता था फिर उसने रात को क़याम करना छोड़ दिया। यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 11 के अंदर भी आता है अन आयशा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहा व इंदहा इमराअतुन क़ाल मन हाज़िही क़ालत फ़लानतुन तुज़करु मिन सलातिहा क़ाल मा अलैकुम बिमा तुतीक़ून फ़वल्लाहि ला यमल्लुल्लाह हत्ता तमल्लु व काना अहब्बद दीन इलैहि मा दबामा अलैहि साहिबु, यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उस वक्त घर में एक औरत मौजूद थी। हुज़ूर ने दरियाफ़त फरमाया कि ये कौन है? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया ये फ़लाँ हैं और उनकी कसरत नमाज का ज़िक्र छेड़ दिया। तो नबी करीम ने उनसे फरमाया ठहरो, सिर्फ़ इतना ही अमल करो जितना हमेशा कर सकती हो, खुदा की कसम अल्लाह ताला अज्र देने से नहीं थकेगा मगर तुम थक जाओगी, और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जिसका करने वाला हमेशा करे। तो इन चारों हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद फरमाया है कि लोग नेक कामों को पाबंदी के साथ किया करें। मुसाफ़ा करना भी एक नेक काम है, लिहाजा फ़जर और असर की नमाज के बाद या जुमा की नमाज के बाद मुसाफ़ा करने में शरअन कोई हरज नहीं। अलबत्ता अगर ये ख़तरा हो कि मसाइल से नावाकिफ़ अवाम उस वक्त मुसाफ़ा करने को ज़रूरी ख्याल करेंगे तो साहिब इल्म के लिए बेहतर है कि कभी कभी वक्त तब्दील कर लिया करें या उन औक़ात में कभी कभी मुसाफ़ा तर्क कर दिया करें, है ना। लेकिन एक बात और ख़ास तौर से जब मुसाफ़ा का जैसे बयान आ ही गया तो आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, गैर महरम औरत से मुसाफ़ा करना, जैसे कि आजकल हमारे माशरे में हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, पूरी दुनिया में ये औरतों से जैसे जाते हैं मुलाकात के वक्त आमतौर पर लोग फ़ौरन मुसाफ़ा कर लेते हैं, हालांकि गैर महरम होती हैं, हाथ बढ़ा देते हैं। तो ये करना कैसा है? देखिए, किसी भी मौका पर गैर महरम लड़कियों और औरतों से मुसाफ़ा करना, ये हाथ मिलाना हराम है। और इसका सबूत बुखारी शरीफ से मैं आपको दे सकता हूँ कि बुखारी शरीफ जिल्द दूम सफ़ा नंबर 1061 के अंदर ये मौजूद है। अन आयशा क़ालत वमा मस्सत यदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदा इमरातिन इल्ला इमरातन यमलिकुहा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी भी किसी गैर औरत के हाथ से नहीं लगा, मगर उस औरत को आपने हाथ लगाया जो आपकी बीबी या बांदी थी। जब रसूल अल्लाह ने किसी गैर औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया तो किसी अजनबी मर्द को गैर महरम औरत का हाथ पकड़कर मुसाफ़ा करने की इजाज़त कैसे हो सकती है? उसकी इजाज़त नहीं है, शरीयत मुतहरा इसकी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।